کوفہ جو رانڈوں کا کارواں آیا، قریب کوفہ جو رانڈوں کا کارواں، کھلے سروں کو تماشے کو ایک جہاں، امام ہر دو سرا مثل سارباں، زبان حال سے کرتا یہی بیان، زبان حال سے کرتا یہی بیان، نہ وہ طعم ہے ذائقہ نہ پانی میں، قرار ملا ہے جو رانڈوں کی ساربانی، قرار ملا ہے جو رانڈوں کی ساربانی، بے رب کعبہ میرا جد ہے حیدر کرہ، خدا کی راہ میں دی جس نے اشترا کی، ہم آج کھینچتے ہیں اشتر حرام کی، نہ ہے بدن پہ عبا اور نہ سر پہ ہے دستار، نہ ہے بدن پہ عبا اور نہ سر پہ ہے دستار، گلو شاہ سے تلوار کا مزہ پوچھے، قدم سے کوئی خار کا مزہ، میرے قدم سے کوئی خار کا مزہ، چچا کو باپ کو بھائی کو قتل کر ڈالا، ہمیں بخار ہے لیکن نہیں دوا، تمام راہ میں فاقے پہ فاقہ، پر اس پہ کہتے ہیں چل جلد جلد آ، پر اس پہ کہتے ہیں چل جلد جلد آ، لبوں پہ جانے ہنسی ہے ستم سے آدھا کے، کہوں تو کسے کہوں امتی ہے آنا، کہوں تو کسے کہوں امتی ہے نا، مریض جانتے ہیں اور مجھے ستاتے، دوا کہاں مجھے پانی نہیں پلاتے، جو وفا کرتا ہوں نیزے مجھے لگاتے، میں ناتواں ہوں کہ ہر ایک قدم گشاتے، میں ناتواں ہوں کہ ہر ایک قدم گشاتے، یہی سمجھ کے میرا دل قرار لیتا ہے، چوب کی داد غفور الرحیم دیتا، چوب کی داد غفور الرحیم دیتا، لقب جہان میں اب بے بدر ہمارا ہے، کہ کن بلوے میں سب ننگے سر ہمارا، عجیب حال میانے سفر ہمارا، جہاں پہ بیٹھ گئے وہی گھر ہمارا، جہاں پہ بیٹھ گئے وہی گھر ہمارا، فضا کی جھولیاں میں سب نبی کے پھول کھلے، ہمیں تو موت بھی بھولی پدر بھی بھول گئے، ہمیں تو موت بھی بھولی پدر بھی بھول گئے، یہ بات عابد بیمار نے جو فرمائی، طرز زینب غم دیدہ تب یہ چلائی، نثار تیری غریبی پہ ہو یہ دکھ پائی، سنبھل سنبھل کے چلو اے پدر کے شہدائی، سنبھل سنبھل کے چلو اے پدر کے شہدائی، ہجوم عام میں سر ننگے مجھ کو لائے ہیں، ستم کی فوج نے کاٹے یہاں بچھائے، ستم کی فوج نے کاٹے
یہاں بچھائے، اس طرح سے جلال العیون میں رقا، کہ جب قریب در کوفہ آئے لٹک رہی تھی وہاں لاش مسلم، نگاہ پڑ گئی زینب کی اس پہ ہائے، نگاہ پڑ گئی زینب کی اس پہ ہائے، کہا سکینہ نے رو رو کے جی تڑپتا ہے، کہ شہید کا لاشا پھوپھی لٹکتا، یہ کس شہید کا لاشا پھوپھی لٹکتا ہے، بتاؤ کہ پڑتی ہماری چاہتی ہے، کہ اس شہید سے بوئے قرابت آتی، یہ لاش ہم کو غریبی عجب دکھاتی ہے، بتاؤ سکینہ کی جان جاتی ہے، بتاؤ سکینہ کی جان جاتی، قسم خدا کی نہیں دل کو چین ہے زینب، یہ بے کسی میں مثال حسین ہے، یہ بے کسی میں مثال حسین ہے، غریب کوفہ جو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات حضرات، آج عشر المعین کا سلسلہ جو کل سے شروع ہوا، اس کی یہ دوسری مجلس سرنامہ سخن میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید کا 17واں سورہ سورہ اسراء بن اسرائیل، اس کی 73ویں آیت کا یہ فقرہ ہے، جس میں پروردگار عالم امامت کے حوالے سے اور امام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی مقام پر کسی آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں قیامت کے دن توحید کے ساتھ بلائیں گے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ رسول کے ساتھ بلائیں گے یا نبی کے ساتھ بلائیں گے یا قرآن کے ساتھ بلائیں گے
یا کعبہ کے ساتھ بلائیں گے؟ اگر بلائیں گے تو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی یہ اس سے بھی ایک فضیلت اور عظمت امام آشکار ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ نہیں بلائے گا، اگر بلائے گا تو امام کے ساتھ۔ جس کے پاس جیسا امام ہوگا وہ اسی کے ساتھ جائے گا۔ اچھا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بلائیں گے امام کے ساتھ، دنیا بضد ہے خلیفہ کے ساتھ جانے کے لیے۔ عجیب بات ہے، جو اللہ نہیں کہا نہ خلیفہ کے ساتھ، نہ رسول کے ساتھ، نہ نبی کے ساتھ، ہم بلائیں گے امام کے ساتھ۔ چونکہ یہ تسلسل ہے گفتگو کا تو تکرار میں نہیں کرنا چاہتا، آپ کے حافظے اور آپ کی سماعت پر یقین کرتے ہوئے میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ امام اللہ بناتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نبی، رسول، خلیفہ، اسی طریقے سے امامت کا عہدہ بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ اچھا، وہ کرائٹیریا کیا ہے، وہ معیار کیا ہے جس کی بنیاد پہ اللہ امام بناتا ہے؟ تو آج یہ دوسری آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بڑی مشہور آیتوں میں سے یہ آیت ہے، دوسرے سورہ بقرہ کی 124ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، آپ اس عہد کو، اس زمانے کو یاد فرمائیں کہ جب ہم نے کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں وہ کامیاب ہوئے، تو ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، تو ہم نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا۔ اور جب کہا لوگوں کا امام بنایا تو جناب ابراہیم نے دست دعا کو بلند کیا، فرمایا قال ومن ذریتی، اے میرے پروردگار اس منصب کو، اس عہدے کو میری اولاد میں، میری ذریت میں قرار دے۔ یہ دعا کی جناب ابراہیم نے، اور یہ دعا کر کے دنیا کے ہر باپ کو پیغام دیا کہ جب کوئی نعمت ملے تو اولاد کو یاد رکھا کرو۔ قال ومن ذریتی، اے میرے پروردگار اس عہدے کو، اس منصب کو میری ذریت میں بھی قرار دے، میری اولاد میں بھی قرار دے۔ تو اللہ نے جو جواب دیا ہے، اگر یہ جواب آپ تک پہنچ گیا تو یہ مرحلہ گفتگو کا آگے بڑھ جائے گا۔ جب کہا کہ میرے مالک میری اولاد کو بھی امام بنا، تو اللہ کو یہ کہنا تھا کہ ہاں ابراہیم بناؤں گا، یا یہ کہتا کہ ابراہیم نہیں بناؤں گا، یا جواب یس میں ہوتا یا نو میں ہوتا، یا یہ کہ ابراہیم بناؤں گا، اوکے تم نے دعا کی بناؤں گا، یا یہ کہ نہیں بناؤں گا۔ اللہ نے جواب نہ یس میں دیا نہ نو میں، بلکہ امامت کے کرائٹیریا اور معیار کو قرآن میں محفوظ کر دیا، اور یہ فرما کر لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میرا عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیے آپ، یہ بڑی لطیف بات ہے اور فصاحت و بلاغت ہے اس میں۔ لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم میرا یہ عہدہ اور یہ منصب امامت ظالم کو نہیں ملے گا۔ دو باتیں ہو گئی، اللہ بلائے گا ہم سب کو قیامت کے دن امام کے ساتھ۔ آج یہ بات طے ہونی ہے کہ امام ظالم نہیں، جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا، امام ظالم نہیں ہوگا۔ تو جب امام ظالم نہیں ہوگا تو امام کون ہوگا؟ عادل ہوگا، امام عادل ہوگا۔ کل آپ کی خدمت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب اللہ امام بناتا ہے تو اس کی پوری زندگی کی ضمانت لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 250 سال ظاہری امامت میں بھی
کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ان کے استاد ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کو پڑھایا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان سے کچھ پوچھا تھا اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم 2 دن بعد جواب دیں گے۔ ذہن میں آ گئی بات نا؟ آپ ذرا غور کریے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ جاہل کو امام نہیں بناتا، اللہ جاہل کو امام نہیں بناتا۔ امام وہ ہوگا جو صاحب علم ہو، اور علم کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، دنیا میں اور لوگوں کے پاس ہے، وہ بھی عالم ہے۔ جو علم دنیا والوں کے پاس ہے، ہم جیسوں کے پاس ہے، اسے کہتے ہیں علم تدریجی، یعنی جو علم درجہ بدرجہ آئے، جو علم سن و سال کے اعتبار سے بڑھتا رہے۔ جو علم آج آپ کے پاس ہے وہ 10 سال پہلے نہیں تھا۔ آپ غور کریے گا، علم تدریجی کیا ہے؟ کہ جو جاہل سے عالم بنے، یہ ہے علم تدریجی والے، درجہ بدرجہ والے۔ جو 5ویں کلاس میں بچے کا علم ہے، اور جب وہ ہائی اسکول میں آیا تو علم اضافہ ہوا، گریجویشن کیا، علم اضافہ ہوا، پروفیسر بنا، ڈاکٹر بنا، ریسرچ کیا، علم بڑھتا گیا۔ لیکن جب آیا تھا تو جاہل تھا، جاہل سے عالم بنا۔ اور جو جاہل سے عالم بنتا ہے اس کی آسان شناخت یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے پھر جاہل ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اگر جاہل سے عالم بنا ہے تو جب دنیا سے گیا تو اب پروفیسر تھا، اب لیکچر نہیں دے گا، ڈاکٹر تھا، اب دوا نہیں لکھے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ صاحب جہالت سے چلے تھے اور وہیں پہ آئے۔ لیکن جنہیں ہم امام مانتے ہیں وہ علم تدریجی والے نہیں ہیں کہ آج کچھ ہے کل کچھ ہے، نہیں۔ ان کا علم وہبی ہے، ان کا علم جو بچپنے میں ہے وہی جوانی میں ہے۔ وہ علم لے کر آئے ہیں، اللہ نے انہیں عالم بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کہیں گے صاحب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں یہ جو 12 امام ہیں یہ جب سے دنیا میں آئے مکمل علم رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بچپنا ہے تو ابھی کم علم ہوگا، 15 سال 20 سال کے ہوں گے تو نہیں، یہ علم لے کر آئے، اور جب علم لے کر آئے تو یہ علم کے ساتھ جائیں گے۔ اب دنیا ہم سے کہتی ہے آپ دلیل دیجئے، تو دلیل تو پہلے نے دے دی۔ آغوش رسالت میں آ کے یہ کہا یا رسول اللہ قرآن سناؤ، توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ۔ یعنی جب آئے تو یہ دعویٰ کیا کہ ہم علم لے کر آئے۔ اب دنیا کہتی ہے صاحب اس کا کیا مطلب؟ اب یہ کیسے پتا چلے کہ علم ان کے ساتھ ساتھ ہے؟ تو علی نے آغوش رسالت میں قرآن سنا کے بتایا ہم علم لے کر آئے، حسین نے نیزے پہ قرآن۔ پڑھ کے بتایا کہ علم ہم سے جدا وہ اور لوگ ہیں کہ جب سانسیں رکیں تو علم رخصت ہو جائے، ہم وہ ہیں جس کے وجود میں علم ہے۔ اب آپ ذرا غور کریے گا، اچھا یہ علم کیا ہے؟ علم ہے کیا؟ تو دیکھیے ایک بات قابل غور ہے کہ ہمارے امام 12 اور الحمدللہ کسی بھی مسلک کے پاس نہ باقر العلوم ہے نہ باب مدینۃ العلم ہے۔ یہ امتیاز ہمیں ہے، یہ شرف ہمیں ملا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا
لنا علم وللآداء مال. علی جیسا صاحب فضیلت، صاحب عظمت فخر کرتے ہیں. ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا، ہمارے دشمن کو مال دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے دیکھ رہے ہیں آپ، رضینا قسمت الجبار فینا، مولا کا شعر ہے یہ. ہم اللہ کی اس بٹوارے پہ، اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا، ہمارے دشمن کو مال دیا. اب یہ امت کی بدنصیبی تھی کہ علی جیسا عالم موجود ہے اور یہ علی کا امتحان لے رہے ہیں. دیکھیے ایسے لوگ تھے جن کو 1000 سے اوپر گنتی نہیں آ رہی ہے، اور مولا کو چیک کر رہے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے. 10 لوگوں نے مشورہ کیا کہ آج علی کو گھیریں گے، مطلب لاجواب کریں گے. 10 افراد سیم کوشچن لے کر آئے اور جواب الگ الگ چاہیے. سوال ایک، جواب الگ الگ. نیت کیا ہے؟ مشکل کشا کو مشکل میں ڈالیں گے. آئے کہا یا علی ہم سب کا سوال ایک ہے اور آپ سے جواب الگ الگ چاہیے. وہاں کیا سوال ہے؟ کہا یا علی یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ دیکھ رہے ہیں آپ، اس سوال کی حیثیت دیکھیں اور علی کا قد دیکھیں. ذرا دیکھیں سوال، یا علی علم افضل ہے؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے. کہا ایسی تھوڑی، ہمیں دلیل چاہیے، فضیلت علم پر دلیل چاہیے. مولا نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا. اب یہ بقی جعفری دلیل نہیں دے رہے ہیں، مولا دلیل دے رہے ہیں. دوسرا یا سوال ایک ہی ہے، یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ مولانا فرمایا علم افضل ہے. کا دلیل کیا ہے؟ مولانا فرمایا علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے. تیسرا آیا یا علی علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ سوال ایک ہی ہے، جواب الگ چاہیے. مولانا علم افضل ہے. کا دلیل کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرعونوں کی میراث ہے. وہ چلا گیا. پھر ایک صاحب آئے، سوال لسٹ بنی ہوئی ہے، علم افضل ہے وہاں علم افضل ہے. اب دلیل دیجئے. کیا خوبصورت دلیل دی ہے مولا نے. فخر کیا کرو، سجدہ شکر کیا کرو کہ علی جیسا امام اللہ نے دیا ہے. مولا نے فرمایا علم افضل ہے. کا دلیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا علم با وفا ہے، مال بے وفا ہے. علم با وفا ہے، مال بے وفا ہے. اچھا جب ان سب کو جواب مل گیا فضیلت علم پر، 10 کو الگ الگ مولا نے دلیل دی عظمت علم پر، تو مولا نے ایک جملہ کہا اور یہ جملہ آپ تک پہنچ جانا چاہیے. مولا نے فرمایا تم تو 10 آئے تھے اور مجھ علی سے الگ الگ دلیل مانگ رہے تھے فضیلت علم پر. قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضے میں مجھ علی کی جان ہے، اگر تم 10,000 بھی آتے. ہائے ہائے نہیں پہنچا جملہ خدا کی قسم. دیکھ رہے ہیں اگر تم تو 10 تھے، فضیلت علم پر الگ الگ دلیل مانگ رہے تھے، اگر تم 10,000 بھی آتے تو میں علی 10,000 کو فضیلت علم پر نئی دلیل دیتا. اور اس کے بعد بڑا خوبصورت فقرہ ہے امیر المومنین کا. کہنے لگے علم کے شرف کے لیے، علم کی عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو خوش ہو جائے گا. ہائے 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 سبحان اللہ، واہ بھائی واہ. آپ دیکھیے خدا کی قسم، یہ مولا کا فقرہ کیا فرمایا. علم کے شرف کے لیے، علم کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جاہل کو بھی. اگر آپ ڈاؤٹ میں ہیں تو کہہ کے دیکھیے گا، کہہ کے دیکھیے گا. نہیں لفظوں کو بدلوں،
جاہل کو عالم کہنے کا نتیجہ امت آج تک بھگت رہی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. سے زیادہ میں کیا کہوں؟ مولا کا میرے فرمان ہے بھائی. کیا فرمایا؟ علم کی عظمت کے لیے، علم کے شرف کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو خوش ہو جائے گا. پھر فرمایا جہالت کی مذمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، جاہل کو بھی جاہل کہہ دو تو ناراض ہو جائے گا. یہ کس نے بتایا؟ مولا نے. سن رہے ہیں نا آپ؟ علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جاہل کو عالم کہہ دو خوش ہو جائے گا. جہالت کی مذمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جاہل کو جاہل کہہ دو تو ناراض ہو جائے گا. دنیا اسی لیے ہم سے ناراض ہے. اب آپ بہت دیر میں سمجھیں میں کیا کروں. دنیا اسی لیے ہم سے ناراض ہے کہ ہم نے جاہل کو عالم نہیں کہا. کل ملا کے بات اتنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی کو بہت پھیلا کے کیا جائے تو نتیجہ کیا ہے؟ بات اتنی سی ہے، ہم سے ناراض اسی بات پہ ہے، خفا اسی بات پر ہے، اور غصہ اسی لیے ہے کہ ہم نے جاہل کو عالم نہیں کہا. اس لیے بھی ناراض ہیں کہ ہم نے برے کو اچھا نہیں کہا. نہیں سمجھا؟ اس لیے بھی ناراض ہیں کہ ہم نے لعنت اللہ کو رضی اللہ نہیں کہا. اس لیے ناراض ہیں کہ ہم نے فرار کو کرار. یہ بات یاد رکھیے. دنیا چاہتی ہے اور جو قوم اور جو ملک نہیں کہہ رہا ہے اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بھئی اگر آپ خلاصہ کریں تو حالات آپ کے سامنے ہیں. بھئی چاہتے کیا ہیں؟ جو ہم کہیں وہ مان لو. بھئی یہی تو ہے، جو ہم کہیں وہ مان لو. 1400 سال پہلے کیا تھا؟ یزید کی بات سب نے مان لی تھی نا. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ساری دنیا نے یزید کی بیعت کر لی. علماء نے کر لی، شورا نے کر لی، خطبہ نے کر لی، صحابہ نے کر لی، تابعین نے کر لی، تبا تابعین نے کر لی، سب نے تو کر لی. اے یزید اگر ایک حسین نہیں کر رہے ہیں تو جانے دے. ساری دنیا بہت توجہ، ایک ایک کی توجہ چاہ رہا ہے جملے پر. ارے ساری دنیا نے جب تیری بیعت کر لی تو ایک نہ بھی کرے. لفظوں کو بدل رہا ہوں، پہنچنا آپ کا کام ہے. لعنت ہو اس بیعت پر جو یزید جیسے کو مطمئن نہ کر سکی. ان کی یزید بھی مطمئن نہیں ہے، بیعت مانگ رہا ہے. دیکھ رہے ہیں کیا مطلب ہے؟ ایک حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں لیکن بیعت مانگی جا رہی ہے. مولانا مودودی سے کسی نے سوال کیا کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ انہوں نے پلٹ کر کہا سب نے بیعت کیوں کر لی جب حسین نے نہ کی؟ دیکھ رہے ہیں سب نے بیعت کیوں کر لی. اچھا سب نے کر لی، حسین نے نہیں کی، لیکن اسے ضد ہے. تو یہ جو آج کا فرعون ہے، جب 56 ملکوں نے بیعت کر لی ہے نا، کر لی نا، تو اگر ایک ملک نہیں کر رہا ہے تو پھر پریشانی کیا ہے؟ تو جانتا وہ بھی 56 اور ہیں، یہ اور ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. چلیے آتے ہیں ٹاپک پر، موضوع پر. چاہتے ہم یہ ہے کہ آپ کو امامت کے ارد گرد ہی رکھیں، ہے نا، تاکہ یہ ایک تسلسل بھی رہے اور ذہنی آمادگی بھی رہے. لیکن ابھی آپ کریں کیا، تھوڑا مجمع تاخیر سے آتا ہے تو تھوڑا بیان میں بھی ہم ہے نا، لیکن اب وہ نہیں ہوگا. وقت تو کل آپ نے سمجھ ہی لیا ہوگا کہ ہماری وہ ٹائمنگ وغیرہ سمجھ میں آ گئی ہے نا، اس سے آپ بے فکر رہیے گا. اور وہ یہ کہ امام عالم ہوگا، امام عالم ہوگا. اس لیے رسول کی نیابت
اور رسول کا وصی اور رسول کا جانشین ویسے ہی ہوگا جیسے رسول. ڈاکٹر کی کرسی پر اگر انجینئر صاحب بیٹھ جائیں یا انجینئر صاحب کی کرسی پر چیزیں بگڑ جائیں گی نا. تو رسول کون ہے؟ رسول سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. یہ ہم اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام رسول ہے. سب سے بڑے عالم کا نام رسول ہے. تو جو سب سے بڑا عالم ہے اس کا علم کچھ لوگوں کو نظر نہیں آتا. اب معلوم ہے کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے مکے و مدینے کے مدرسے میں ڈھونڈے کہ کہیں نام ان کا لکھا ہے. ان کا تو کوئی استاد ہی نہیں ہے. تو جب کہا کوئی استاد ہی نہیں ہے تو کہہ دیا کہ یہ پڑھے لکھے. ابھی آپ کی بیوقوفی ہے. اب پورے بڑودہ میں اگر آپ میرا نام کسی اسکول میں جا کے ڈھونڈیں گے ملے گا؟ ہزاروں اسکول ہوں گے, سینکڑوں ہوں گے. یہاں پر ڈھونڈیے آپ. اب مہینوں سال لگا دیجئے اور اس کے بعد آئیے کل کہیے کہ صاحب کس جاہل کو بلایا ہے مجلس کے لیے. یہ تو بڑودہ کسی اسکول میں گئے ہی نہیں. تو کوئی عقل مند آپ کہے گا جاہل یہ نہیں, جاہل آپ ہیں. ہم کیوں جاہل ہیں؟ کہ آپ یہاں کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ یہ جہاں کے ہیں. یہ جہاں کے ہیں, وہاں جا کے تلاش کریے. تو مکے مدینے میں ان کا مدرسہ نہ دیکھیے, اللہ سے پوچھئے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں. تو سورہ نساء میں اللہ نے کہا اپنے حبیب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم علمک ما لم تکن تعلم. اے میرے حبیب ہم نے تجھے کائنات کا ہر علم دے دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اے حبیب ہم نے تجھے کائنات کا ہر علم دے دیا. دیکھیے کسی کے علم کو چیک کرنے کا ایک سمپل سا فارمولا میں آپ کو بتا دوں. غالب اردو ادب کا بہت بڑا نام, جوش اور اقبال سب ہے نا, جنہوں نے ڈائریکٹ غالب سے پڑھا انہوں نے بھی فخر کیا کہ صاحب ہمارے استاد فلاں ہیں. یہ دیکھا جاتا ہے کہ استاد کون ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا شاگرد کون ہے. اب اگر رسول اللہ کے علم کو دیکھنا ہے تو ایسے دیکھ لو, استاد ہے اللہ, شاگرد ہے علی. دیکھ رہے اللہ شاگرد ہے علی. اچھا یہ ایک بات یہ میری سمجھ میں نہیں آتی, میں نے بڑا غور کیا اس پہ کہ رسول اللہ کو ان پڑھ کیوں کہا معلوم ہے؟ ایک قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں اس دلیل میں, کچھ تو بات ہے نا جو دلیل پیش کی جاتی ہے کہ صاحب ان پڑھ اس لیے ہے کہ جب پہلی وحی آئی اور جبریل نے آ کے غار حرا میں کہا اقرا پڑھیے, تو رسول نے کہا کیا پڑھوں؟ یہی ایک دلیل ملے گی آپ کو, یہی ایک دلیل ملے گی. جبریل نے کہا پڑھو تو رسول نے فرمایا کیا پڑھوں. اس کیا پڑھوں سے عقیدہ بنا لیا کہ پڑھے لکھے نہیں. غور کیا آپ نے, یہ ایک جملہ ہے خدا کی قسم. اس کیا پڑھوں سے عقیدہ یہ بنا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اب یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے, اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ کوئی عالم ابھی آئے اور میں نیچے اتروں ان کے احترام میں اور ان کو ممبر پہ بٹھاؤں, وہ ممبر پہ بیٹھ کے آپ سے پوچھیں کہ میں کیا پڑھوں, تو آپ یہ کہیں گے صاحب یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. بلکہ عقل مند آدمی کہے گا کہ یہ اتنے پڑھے لکھے ہیں, کیا پڑھوں کیا پڑھوں. اچھا ذرا غور کریے گا, اس سے عقیدہ بنا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں تھے, یا کسی
نہ پڑھے لکھے کو وہاں تک لانا تھا. یہ صاحب یہ پڑھے لکھے, ایک بات آپ غور سے سنیے گا, اللہ نے ان کو نبیوں کا نبی بنایا. آج تک آپ نے, یعنی جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ہر نبی ہمارے نبی کا امتی ہے. کسی نے نہیں کہا کہ آدم پڑھے لکھے تھے یا نہیں تھے. کبھی کوئی بحث سنی آپ نے؟ سب کو مانتے کہ ہر نبی پڑھا لکھا, لیکن جو نبیوں کا نبی ہے یہ تو اللہ کی عدالت کے خلاف ہے نا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. تاریخ میں واقعہ موجود ہے. جناب عیسیٰ کا بچپنا ہے, ماں ہے جناب مریم. بچپنے میں ماں اپنے بیٹے کو لے کے آئی پادری عالم کے پاس, یہودی عالم کے پاس. اس نے جناب مریم کو آتا ہوا دیکھا تو تعظیم میں کھڑا ہو گیا. تعظیم میں کھڑا ہو گیا کہ یہودی ہے لیکن جانتا ہے کہ مریم نبی کی بیٹی ہے. تعظیم کرنا چاہیے. کھڑا ہوا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا, بی بی آپ نے کیسے زحمت فرمائی؟ جناب مریم نے کہا کہ میرے بچے کو پڑھا دو, تعلیم دے دو, مدرسے میں لے کے آئے, اکیڈمی کہیے, مکتب کہیے. جناب عیسیٰ 4 برس کے ہیں, 5 برس کا سن ہے. پہلا دن ہے, جناب مریم نے مدرسے میں چھوڑا, گھر آئیں, پادری بیٹھا ہوا ہے پڑھانے کے لیے, سینئر ٹیچر استاد ہے. اس نے جناب عیسیٰ سے کہا اکتب, لکھو. تو جب کہا لکھو تو جناب عیسیٰ نے کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھو. جناب عیسیٰ نے کہا کیا لکھوں؟ دیکھیے 2 لفظ ہے, ایک ہے لفظ کیا اور ایک ہے لفظ کیسے. کیا اور کیسے. لفظ کیا میں پاور ہے, طاقت ہے, قوت ہے. لفظ کیسے میں مجبوری ہے, بے کسی ہے, لاچاری ہے. جناب عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کیسے لکھوں, قلم کیسے پکڑوں, نقشہ کیسے بناؤں, ہے نا. یہ نہیں کہا کیسے لکھوں, لکھو. کہا کیا لکھوں, کیا میں طاقت ہے, کیا لکھوں. اگر اس کیا کی طاقت کو دیکھنا ہے تو ایسے سمجھ جاؤ. نبی نے کہا یا علی کچھ سناؤ. یا علی کچھ سناؤ. مولا نے کیا فرمایا؟ کیا سناؤ؟ طاقت دیکھ رہے ہیں کیا کی. اس نے کہا لکھو. جناب عیسیٰ نے فرمایا کیا لکھوں؟ تو کہا لکھو الف بے جیم دال. یہ عربک الفابیٹ ہر لینگویج کو ہوتے ہیں نا. لکھو الف بے جیم دال, انہیں ملائیے تو بنتا ہے ابجد. الف بے جیم دال ابجد. تو کہا لکھو الف بے جیم دال. تو جناب عیسیٰ نے کہا کیا تمہیں ابجد کا علم ہے؟ کیا تمہیں ابجد کا علم ہے؟ اب پہلے دن اگر اسٹوڈنٹ استاد کے علم کو چیلنج کر دے, قیامت گزر جائے گی نا. کیا تمہیں ابجد کا علم ہے؟ اچھا ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, دیکھیے بڑے کام کی باتیں ہیں یہ. معصوم نے فرمایا, یاد رکھیے کہ تبرک لے کے اٹھیے گا اس کو. امام نے فرمایا اگر چاہتے ہو عزت محفوظ رہے, بہت دھیرے سے پڑھوں گا, بہت بڑی بات ہے. امام نے فرمایا, چھٹے امام کے حدیث سے فرمایا اگر چاہتے ہو عزت محفوظ رہے تو جتنا علم ہے اس سے کم بولو. اچھا اب بھی شاید یہ کچھ لوگ بہت سیریس ہو کے سمجھ رہے ہیں, اور ان کو میں اور سمجھانا چاہتا ہوں. یہ چھٹے امام کا قول تھا. ایک قول اور سنیے مولا کا. مولا سے پوچھا گیا, امیر المومنین سے پوچھا گیا, یہ مولا یہ لوگ لڑتے کیوں ہیں, یہ لوگ جھگڑا کیوں کرتے ہیں, فساد کیوں کرتے ہیں, لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ اب ایک سبب تو نہیں نا لڑنے کا. مولا نے ایک کلیہ دیا, فرمایا اگر زمانے کے جاہل چپ ہو جائے لڑائیاں بند ہو جائے. تو جتنا علم ہو اس سے کم بولو. جناب عیسیٰ نے کہا کیا تمہیں ابجد کا علم ہے؟ وہ بھی صاف گو تھا, سچا تھا. اس نے کہا I don't know, میں نہیں جانتا. یہ کہنے میں شرم نہ کیا کریے, یہ کہنے میں
ہاں کہ نہیں بتائیں گے چاہے غلطی بتائیں. بھائی نہیں آتا کہہ دو میں نہیں جانتا. وہ بھی تھا سچا پکا آدمی. اس نے کہا جب کوئی جناب عیسیٰ نے کہا کیا تمہیں ابجد کا علم ہے؟ اس نے کہا ارے جناب عیسیٰ نے یہ کیوں کہا کہ تمہیں ابجد کا علم ہے؟ یہ کیوں پوچھا؟ کہا نبی نے بچپنے میں فیصلہ کر دیا اگر پڑھے لکھے نہیں ہو تو پڑھاؤ گے کیا؟ نہیں جانتا. صاف کہا کہ میں نہیں جانتا. جب کہا میں نہیں جانتا تو جناب عیسیٰ نے فرمایا نہ جاننے والوں کو بتانے کے لیے تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. نہ جاننے والوں کو بتانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اب اس کے بعد جناب عیسیٰ نے الف سے لے کے یا تک ڈیفینیشن دی. الف سے مراد اللہ، بے سے مراد برکتیں، جیم سے مراد جمال اللہ، دال سے مراد دین اللہ، اور ہر حرف کی ڈیفینیشن دی. یہ ہمارے یہاں بھی چھٹے امام سے تفسیر نور الثقلین میں بھی ہے. تو جناب عیسیٰ نے جب یہ ڈیفینیشن دی تو وہ پادری جو ممبر پہ بیٹھا تھا نیچے اترا، خود زمین پہ بیٹھا، جناب عیسیٰ کو ممبر پہ بٹھایا اور کہتا ہے ممبر پہ آنے کا حق آپ کو ہے اس لیے کہ آپ عالم ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، ممبر پہ آنے کا حق آپ کو ہے اس لیے کہ آپ عالم ہے. میں نے کہا جیسا بھی تھا مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ غیرت دار تھا. غیرت دار تھا. اس کی غیرت سے گوارا نہ ہوا کہ جاہل بھی رہو، ممبر پہ بھی رہو. نہ جانے کیسے بے غیرت تھے، ساری زندگی علی سے پوچھتے بھی رہے. جب جناب عیسیٰ عالم ہے بچپنے میں تو ہمارے رسول تو ان کے بھی رسول ہیں. علم ہے، یہ علم ہے. محسوس کریے گا ذرا سا. تو امام کون ہوگا؟ عالم ہوگا. اور علم کون دے گا؟ اللہ دے گا. اب ہم کسی امام پر کیا بات کریں؟ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہمارے امام نہ ہوتے تو یہ کیسے امام بنتے؟ یہ کہاں سے امام بنتے؟ اچھا خود انہی امام کا بیان ہے، خود انہی امام کا بیان. امام اعظم ان کا لقب ہے. اب دیکھیے یہ حکومت ہے بھائی. امام اعظم نعمان ابن ثابت. اب وہ اگر میں کنیت کہوں گا تب آپ سمجھیں گے. اگر نعمان سے کام چل جائے تو میں چلاؤں گا یہی. ٹھیک ہے. بڑے امام ہیں، بڑے امام ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو اس چھٹے امام سے عمر میں بڑے تھے. اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کتنے سال کے ہیں، کہتے تھے میں 2 سال کا ہوں. تھے 60 کے 55 کے، کہتے تھے میں 2 سال کا ہوں. تو لوگ کہتے تھے کمال ہو گیا یہ آپ یہ 2 سال کا. میں اپنی عمر وہی مانتا ہوں جو میں نے چھٹے امام کی شاگردی میں گزاری ہے. میری عمر وہی ہے جو میں نے ان کی شاگردی میں. خود کہتے تھے، انہی کا قول ہے لولا السنتان لہلک نعمان. اگر 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. میں نے کہا آپ نے بہت بعد میں کہا، ہم نے بہت پہلے سنا ہے. سنا ہے نا یہ امام کا. اگر 2 سال شاگردی نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلاکت سے بچانے والا یہی قبیلہ ہے. ہلاکت سے بچانے والا یہ قبیلہ. امام عالم ہوگا. اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالم کو نہیں ملے گا. اللہ جب علم دیتا ہے، جب اللہ عالم بناتا ہے تو پھر وہ کسی استاد کا محتاج نہیں رہتا، کسی استاد کا محتاج نہیں رہتا. اور پھر میں اس جملے کی تکرار کر رہا ہوں، کسی کا اسلام کی تاریخ میں یہ دعویٰ نہ کرنا کہ ہم نے ان کو پڑھایا ہے
اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اللہ نے امام بنایا ہے، ان کو اللہ نے امام بنایا ہے۔ پہلے سے لے کر 11 ہجری سے مانیے رسول کے بعد 260 11ویں امام کی شہادت، 255 12ویں کی ولادت، 255 ہجری 15 شعبان، 70 سال غیبت صغرا کا زمانہ، نواب اربع سے تعلقات، سفارت، خط و کتابت، اس کے بعد سے لے کر آج تک ان کا کوئی استاد نہیں ہے، ان کا کوئی استاد نہیں ہے۔ شان ہر امام کی ہے، علم ہر امام کے پاس ہے۔ جو علم علی ہے وہی علم حسن ہے، جو علم حسن ہے وہی علم حسین ہے، جو علم حسین ہے وہی علم سجاد ہے۔ اب آپ 12 تک آئیے، تو جب ہم 12 تک آتے ہیں تو کہتے صاحب وہ تو غیبت میں ہے، ان سے ہمیں فیض کیسے ملے گا؟ تو یہی سوال جناب سلمان نے کیا تھا، یا رسول اللہ آپ ہر بار یہی کہتے ہیں میرا 12واں غیبت میں جائے گا، تو جب وہ پردے غیب میں رہیں گے تو ہمیں فیض کیسے ملے گا؟ رسول نے فرمایا سلمان کیا آفتاب بادلوں کی غیبت میں نہیں جاتا؟ کیا سورج بادلوں کی غیبت میں نہیں جاتا؟ کہا جاتا ہے۔ کہا سلمان تمہیں نہیں معلوم کہ جب سورج نظر نہ آئے تب بھی فیض جاری رہتا ہے؟ میرا 12واں بھی غیبت میں رہے گا، فیض جاری رہے گا۔ چھٹے امام نے، یہ شیخ صدوق علیہ الرحمن اقبال الدین اتمام النعمہ، جو امام زمان پہ سب سے بڑی کتاب، بڑی معتبر کتاب ہے شیخ صدوق کی، اس میں یہ روایت لکھی ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا میرا 12واں وہ ہوگا جس میں ہر نبی کی ایک ایک صفت ہوگی۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ ہر نبی کی ایک ایک صفت ہوگی، یعنی یہ 12واں وہ ہے جو نبیوں کے صفات کا مجموعہ ہے، آدم سے لے کر رسول تک۔ سائل نے کہا مولا آپ کے 12ویں میں جناب موسیٰ کی کون سی صفت ہوگی؟ فرمایا تمہیں نہیں معلوم؟ فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ نہ آئے، اللہ نے دنیا میں بھیجا، اسی طریقے سے بنی عباس نہیں چاہیں گے میرا 12واں آئے، لیکن اللہ بھیجے گا۔ پھر پوچھا مولا آپ کے 12ویں میں یوسف کی کون سی صفت ہوگی؟ امام نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب جناب یوسف کے بھائی اناج اور غلہ لینے کے لیے آئے تو جناب یوسف نے بھائیوں کو پہچان لیا، بھائیوں نے مل کر یوسف کو نہیں پہچانا۔ ارے یہ دلیل امام نے دی ہے کہ جیسے یوسف نے بھائیوں کو پہچانا، بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا، ایسے ہی میرا 12واں ہوگا، وہ ساری دنیا کو پہچانے گا، دنیا اسے نہیں پہچانے گی، دنیا اسے نہیں پہچانے گی۔ اور 2-4 جملے سن لیجئے آپ تاکہ ایک تسلسل ہو جائے کہ صاحب آپ کے امام نظر نہیں آتے، اگر نظر آتے تو ہم مانتے، تو 11 تو نظر آئے، 11 تو نظر آئے۔ جب ہم نے اس نبیوں کی تاریخ پڑھی نا سرکار، تو ہمیں ایک نبی ملے جناب سلیمان، ان کے ہاتھ پر ایک چونٹی آئی، ہر مورخ کو نظر آئی۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا یہ قسم دیکھیں آپ، جتنے بھی قصص الانبیاء لکھنے والے ہیں سب اس چونٹی کو لکھتے ہیں۔ کیا کمال ہو گیا اس چونٹی، ایسا صرف یہی نہیں کہ چونٹی آئی بلکہ اس کی گفتگو مکالمہ بھی لکھا کہ جناب سلیمان نے ہاتھ پہ بٹھایا اور اس سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ تم افضل ہو یا میں افضل ہوں، تو چونٹی نے کہا کہ آپ ہی بتائیں آپ کا تخت کس نے اٹھایا؟ ہوگا ہوا نے۔ کہا مجھے کس نے اٹھایا؟ کہا میں نے۔ کہا فیصلہ آپ کریں، جسے ہوا اٹھائے وہ افضل۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جن مورخین کو سلیمان کے ہاتھ پر چھوٹی سی چیوٹی نظر آئی، ان کو غدیر میں نبی کے ہاتھوں پہ علی نظر نہ آئے۔
ہیں صاحب آپ کی بصارت کو سلام ہے, آپ کی نگاہوں کو سلام ہے, دیکھنے پہ آئے تو چیونٹی دیکھ لیں. صاحب دیکھیے ہم کہتے ہیں امام مانیے, کیا نہیں صاحب وہ غیبت میں ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو کیا آپ وہی مانتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھ لیں؟ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ وہی مانیں گے جو آنکھوں سے دیکھیں, تب تو آپ کا یہ موقف اور یہ سٹینڈ اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ صاحب آپ کا ایک کلیہ ہی ہے, آپ وہی مانیں گے جو نظر آئے, جو آپ نے دیکھا ہو. جنت دیکھی مانتے ہیں, کوثر و سلسبیل کو دیکھا مانتے ہیں, ہاں اچھا جنت نہیں مانتے ہیں, کوثر تک مانتے ہیں, فرشتے دیکھے کہا دیکھے نہیں مانتے ہیں, حوریں دیکھیں مانتے ہیں, ہاں الحمدللہ. دیکھا نہیں مگر ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں, شیطان کو دیکھا. بھائی مومنین نے بڑا ہوتا ہے, ایک جملہ کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھنا, قرآن کی روشنی میں جملہ کہہ رہا ہوں. مسلمان کو مسلمان رہنے کے لیے شیطان کو ماننا پڑے گا. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. اچھا ہے شیطان, انکار کر دو. کہا شیطان کے وجود کا انکار کا مطلب ہے قرآن کا انکار, اس کی حیات ہے نا وقت معلوم تک. شیطان کو مانتے ہیں بنا دیکھے, بنا دیکھے مانتے ہیں, ہاں مانتے ہیں. شیطان کو وہ بھی مانتے ہیں جو شیطان ہے. کسی نے عرض کروں گا دیکھیے یہ شیطان پراپر ناؤن نہیں ہے, اس میں خاص نہیں ہے, کوئی ڈیفینیٹ شخص کا نام نہیں ہے, ایک کریکٹر ہے شیطان, سمجھ رہے ہیں آپ. اب پھر کبھی بات ہوگی. اور وہ یہ مانتے کہاں مانتے ہیں, جس کا آپ تو ایک لمبی لسٹ ہے جو بغیر دیکھے مان رہے ہیں, ایک لمبی لسٹ ہے جو بغیر دیکھے مان رہے ہیں. کہا صاحب اتنے سال سے اب تک زندہ کیسے ہیں؟ ارے آپ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں, آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ ارے کوئی نان مسلم کرے تو بات سمجھ میں آئے. آپ تو صاحب کلمہ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سال سے زندہ کیسے ہیں؟ شیطان کب سے زندہ ہے؟ ارے یہ تو جناب آدم سے بھی سینئر ہے. جناب آدم سے پہلے ہے کہ نہیں ہے؟ جناب آدم سے پہلے ہے تو اسے تو مانتے ہو. عجیب عقیدہ ہے, گمراہ کرنے والا زندہ رہے, ہدایت کرنے والا نہ رہے. وجود امام پر اس لیے کہ میں امامت پڑھ رہا ہوں, یہاں جو بیان کر رہا ہوں وہ امامت کے حوالے سے, اور امامت کے حوالے سے یہ حق ہے میرے پہ یہ حق ہے, فرض ہے, ضروری ہے کہ میں زمانے کے امام کے سلسلے میں 2-4 باتیں اپنے نوجوانوں تک پہنچا دوں, تاکہ جب یہ گفتگو کریں تو یہ بے کس نظر نہ آئیں, ان کے پاس اتنی دلیلیں تو ہوں. اور وہ یہ کہ شیطان ہے, یہاں ہے. دیکھیے شیطان ہے یہ بھی ہر کلمہ گو کو ماننا. اچھا صرف یہی نہیں ماننا پڑے گا کہ شیطان ہے, ایکٹیو بھی ماننا پڑے گا, آن ڈیوٹی بھی ماننا پڑے گا. آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں میں, لیکن آپ میری بات پہ یقین رکھیں, شیطان ہے ریٹائر نہیں ہوا, پنکچوئل, آن ڈیوٹی ہے, الرٹ ہے, الرٹ ہے. سب سے پوچھئے صاحب کیا ہوا؟ شیطان نے بہکا دیا, شیطان نے بہکا دیا. ارے میں نے کبھی ملے, ملاقات ہوئی, کہا نہیں ہوئی, بہکا دیا. عجیب ہے. ارے غیب میں رہ کے شیطان بہکا سکتا ہے تو کیا غیب میں رہ کے امام ہدایت نہیں کر سکتا؟
شیطان نظر نہ آئے بہکا دے تو کیا امام غیب میں رہ کے ہدایت نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا. اچھا اگر آپ اتنی طویل زندگی لے دے کے یہ اسی پہ آ کے اتنی لمبی زندگی اتنی طویل زندگی، ارے کیا امام سے پہلے اور لوگ زندہ ہیں؟ یہ تو وہ شیطان کی بات چلی جانے دیجیے. جناب عیسیٰ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، صرف شیعوں کا عقیدہ تھوڑی. یہ تو قرآن ہے. جناب عیسیٰ کہاں ہے؟ جناب خضر وہ بھی ہیں. تو یہ سب امام کے بعد ہیں یا پہلے ہیں؟ عیسیٰ پہ کرو، شک کرنا ہے. وہ تب بھی ہم تھوڑا سا کنفیوز ہیں. چلیے کسان نظر نہیں آتے تو آپ نے ایک لمبی فہرست مان لی بنا نظر آئے. اب میں فیصلہ کن جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہر ایک سامع کی خاص توجہ چاہتا ہوں، اور وہ یہ آپ زندہ ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ زندہ ہیں؟ عجیب ہے، ہم زندہ ہیں. میں نے کہا آپ کیوں زندہ ہیں؟ کہا کہ ہم اس لیے زندہ ہیں کہ ہمارے بدن میں روح ہے. کیا ہے؟ روح ہے. ہم نے کہا دیکھا کبھی روح کو؟ کہا نہیں ہمارے بدن میں ہے، ہمارے جسم میں روح ہے. آپ کے جسم میں روح ہے، 5 فٹ کے ہیں، 6 فٹ کے ہیں، 7 فٹ کے ہیں. اتنے ہی بڑے ہیں نا آپ؟ کہاں اتنے ہی بڑے تو ہیں. میں نے کہا روح آپ کے جسم میں کہاں؟ میں نے کہا کہاں ہے؟ سر میں ہے، ہاتھ میں ہے، پیر میں ہے، سینے میں ہے. یہ آپ کے جسم میں روح کہاں ہے؟ ہم سے پوچھتے ہو نا تمہارا امام کہاں ہے؟ نہیں غور کیا آپ نے نا. ہم سے کوشچن ہم سے کرتے ہو نا. تمہارا امام انڈیا میں ہے، پاکستان میں، ایشیا میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں ہے، امریکہ میں ہے. کہاں ہے؟ تو میں نے دنیا تو بہت بڑی ہے. آپ بتائیے آپ کے جسم میں روح کہاں ہے؟ انگلی میں ہے، ہاتھ میں ہے، دائنے میں ہے، بائیں میں ہے، سر میں ہے، آنکھ میں ہے. یہ روح آپ کے جسم میں کہاں ہے؟ کہا پتہ نہیں. ہمیں تو نہیں پتا کس جگہ ہے، مگر ہے. میں نے کہا ہے. آپ نے کیسے مانا؟ کہ ہاتھوں کا چلنا دلیل ہے کہ روح ہے، زبان کا بولنا دلیل ہے کہ روح ہے، پیروں سے چلنا دلیل ہے کہ روح ہے. تو جیسے ہاتھوں کا چلنا، پیروں سے چلنا، دماغ کا سوچنا، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں سے سننا دلیل ہے کہ روح ہے، ایسے سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا چمکنا دلیل ہے کہ یہ امام ہے. اللہم صلی اللہ. جیسے آپ بول رہے ہیں، دیکھا نہیں نا روح کو؟ کا بولنا دلیل ہے کہ روح، آنکھوں کا دیکھنا دلیل ہے کہ روح، آپ کی حرکت، آپ کا مومنٹ اس بات کی دلیل ہے کہ روح ہے. تو کائنات کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ روح کائنات امام ہے. اگر امام کا وجود نہ ہو دنیا فنا. حدیث ہے، میں حدیثیں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ روح ایک کائنات ہے. چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں. کس کے لیے بنے؟ کس کے لیے بنے؟ تو جس کے لیے بنے اگر اس سلسلے کا کوئی نہ ہو تو پھر کائنات رہنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ تو کون موجود ہے؟ امام موجود ہے. یہ روح کائنات. امام کون ہوتا ہے؟ اولو الامر. امام صاحب امر ہوتا ہے. دیکھیے وقت ہو گیا، مسائل کی طرف چل رہا ہوں، ہے نا. دیکھیے جذبات میں اور بہاؤ میں تو بھی زیادہ طولانی گفتگو ہو جائے تو وہ بھی بہت مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں محفوظ کر لینا کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام دیے، کائنات میں کسی کے پاس ایسے امام نہیں. اور یہ رسول اللہ نے بتایا ہے، رسول اللہ کی دی ہوئی فہرست ہے. ہم تو اپنی طرف سے بنانے والا کام ہمارا نہیں ہے. جب ہم خود نہیں بناتے تو آپ کے بنائے ہوئے کیسے مانے؟
خواہ کی آپ ضد کر رہے ہیں؟ جب ہم نہیں بناتے تو آپ کے بنائے ہوئے کو بھی ہم مانیں گے نہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ یہ مجلسیں اور یہ تذکرہ یہ اسلام بچانے والوں کا ہے، جن کا کردار اسلام کی بقا کی ضمانت ہے۔ شاید کل میں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، آج سن لیں، یہ جو کربلا میں آئے تھے یہ اتفاقاً اچانک آئے ہوئے افراد نہیں تھے۔ کربلا ایکسیڈنٹل واقعہ نہیں ہے کہ صاحب اچانک ہو گیا۔ کربلا پلاننگ ہے، کربلا منصوبہ ہے، کربلا حکمت ہے، کربلا نظام ہے، کربلا سسٹم ہے، کربلا آئیڈیالوجی ہے، کربلا فکر ہے، کربلا معرفت ہے، کربلا انداز ہے، کربلا تخیل ہے، کربلا عقیدہ ہے، کربلا جانثاری، فداکاری، ایثار، محبت، وفا، جب ساری صفتیں ایک مرکز پہ جمع ہوں اسے کربلا کہتے ہیں۔ اور اس کربلا کے سجانے والے کو حسین کہتے ہیں، بچانے والے کو زینب کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دیکھیے فضائل جو کچھ بھی میں پڑھوں، لیکن میرا مجلس کا مقصد گریہ ہوتا ہے، مال مجلس آنسو ہے۔ لاکھ فضائل کے دریا بہا دیے جائیں، لیکن وہ بی بی جو اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں سنبھال کر، دیکھیے ہم خطیب ہیں، ذاکر ہیں آپ کے لیے، ان کی موجودگی میں ان کے گھر کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ کس خطیب میں یہ قوت ہے، کس میں یہ طاقت ہے؟ علامہ دربندی نے اپنے مقتل میں، بڑی ضخیم مقتل کی کتاب ان کی، یہ روایت نقل کی ہے کہ روئے زمین پہ فرش ازا کہیں بھی بچھے جنت البقیع سے ایک ماں نکلتی ہے۔ اپنی پسلیوں کو سنبھالے۔ آپ جان رہے ہیں نا، جب میں کہہ رہا ہوں فاطمہ تو آپ کے ذہن میں آ گیا نا 18 سالہ ضعیفہ۔ 18 سال کی عمر عصا کا سہارا لے کے چلنے کی نہیں ہے۔ 18 سال کی عمر میں کمر خمیدہ نہیں ہوتی، سر کے بال سفید نہیں ہوتے، لیکن ہائے رے مصائب، صبت علیہ مصائب اللو والنہا، اماں نکلتی ہیں اور آتی ہیں شام اپنی بیٹی زینب کی قبر کے پاس، اور بیٹھ کے کہتی ہیں بیٹی زینب کیا تو نہ چلے گی؟ تیرے بھیا کے عزادار جمع ہے۔ وہاں سے جناب زینب ساتھ ہوتی ہیں، چند قدم ماں اور بیٹی چلتی ہیں، جناب زینب کہتی ہیں اماں ذرا ٹھہریے۔ بیٹی کیوں؟ کہ اماں ہی قید خانے میں سکینہ سو رہی۔ وہاں سے جناب سکینہ، وہ لکھتے ہیں کہ یہ تینوں بیویاں آتی ہیں، مجلس میں بیٹھی رہتی ہیں، جب تک فضائل ہوتا ہے بیویاں خاموش رہتی ہیں۔ جب ذاکر مصائب شروع کرتا ہے اور عزادار گریہ شروع کرتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں، تو وہ 4 برس کی بچی پھوپھی کے دامن سے لپٹ کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ آنسو بابا پہ بہا رہے ہیں۔ ہاں بیٹی یہ تیرے بابا پہ آنسو بہا رہے ہیں، تیرے بابا پہ رو رہے ہیں۔ پھوپھی اماں ان کا ہم سے رشتہ کیا ہے؟ بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ اب جناب سکینہ کے یہ سوال سننا عزادارو تڑپ جاؤ گے۔ بچی کہتے ہیں پھوپھی اماں جب یہ بابا پہ رو رہے ہیں انہیں کوئی تماچا تو نہیں مار رہا؟ اے پھوپھی اماں انہیں کوئی تازیانے تو نہیں مار رہا ہے؟ زینب سکینہ کو سینے سے لگا کے کہتی ہیں بیٹی ان کی خطا کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ بابا پہ تیرے رو انہیں کوئی تماچا کیوں مارے گا؟ کہتے ہیں پھوپھی اماں میں بھی تو اپنے بابا پہ روتی، اے پھوپھی اماں میں بھی تو اپنے بابا پہ روتی تھی، مجھے تماچے کیوں مارے جاتے تھے؟ جزاکم اللہ،
مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کی آواز گریہ بلند ہے. 2-3 روایتیں میں آپ کی خدمت میں چھوٹی چھوٹی عرض کروں گا اور مجلس یہیں پہ اختتام پذیر ہوگی. اور وہ یہ ہے کہ یہ بیویاں آتی ہیں. عزاداروں بڑا مقام ہے, یہ مقدر ہے کہ آپ کے آنسو رومال زہرا میں جاتے. آپ کو معلوم ہے جناب زینب کبریٰ جب جناب عباس کی ولادت ہوئی, آپ محسوس کریے گا, مولا آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے. دیکھیے جب بہنیں گھر میں بڑی ہوں اور بھائی چھوٹا ہو 10 برس 8 برس 12 برس, تو وہ بھائی ماں کی گودی میں کم, بہن کی آغوش میں زیادہ رہتا ہے. کیونکہ جناب زینب امام حسن اور امام حسین کے بعد سب سے بڑی ہیں گھر میں, سارے بھائی چھوٹے ہیں. جب غازی کی ولادت ہوئی نا, تو جناب عباس کو جناب زینب نے اپنی آغوش میں لیا. مولا کائنات تشریف لائے. بیٹی اپنے بھائی کو گودی میں لے کر بابا کے قریب آئی. کہتی ہیں بابا آپ نے بھیا کا نام رکھا؟ یہ جناب زینب کہہ رہی ہیں عباس کو آغوش میں لے کے, بابا آپ نے میرے بھائی کا کچھ نام منتخب کیا؟ علی کہتے ہیں بیٹی میں نے نام بھی رکھا, میں نے کنیت بھی رکھی, میں نے لقب بھی رکھا. کہتی ہے بابا کیا رکھا؟ کہا بیٹی نام عباس ہے, کنیت ابوالفضل ہے, لقب قمر بنی ہاشم اور سقا ہے. کہا بابا عباس نام سمجھ میں آتا, میرا بھائی شجا نہیں ہوگا تو کون ہوگا. ابوالفضل کنیت بھی سمجھ میں آتی ہے. بابا قمر بنی ہاشم بھی سمجھ میں آتا, میرا بھائی بنی ہاشم کا چاند نہیں تو کون ہوگا. لیکن بابا یہ جو آپ نے سقا لقب رکھا, بابا یہ پانی پلانے والا, یہ جناب زینب سوال کر رہی ہے ولادت کے بعد. کہا بابا یہ لقب سمجھ میں نہیں آتا. عزیزو سقا کا لقب سمجھ میں نہیں آتا. بیٹی نے باپ سے پوچھا, باپ نے کربلا زینب کو سنا تھا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. عزیزو سنیے گا, بچپنا 3 برس یا 4 برس یا بچپنے کا زمانہ ہے جناب عباس کا. ایک بازو کو جناب زینب نے پکڑا ہے, دوسرے کو جناب ام کلثوم نے. دونوں بہنیں ایک ایک بازو عباس کا پکڑے ہوئے سین خانہ میں چلا رہی تھی. جیسے چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا, عباس قدم رکھتے تھے, ایک بازو جناب زینب کے, ایک جناب ام کلثوم نے. علی نے یہ منظر دیکھا, سین خانہ میں بہنیں اپنے بھائی کو چلا رہی ہیں. میرا مولا زارو قطار رونے لگا اور ایک جملہ کہا, زینب عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ اے بیٹی عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ کہا بابا عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہی ہو. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. سنیے گا ذرا, 10 برس کا سن ہوا, 10 برس کا سن ہوا. مسجد نبوی میں آقا حسین بھی ہیں, امام حسن بھی ہیں, مولا علی بھی ہیں, جناب قمبر بھی ہیں. علی نے کہا قمبر سے, قمبر میرے حسین کو پیاس لگی ہے, ذرا پانی لے آؤ. قمبر اٹھے پانی کے لیے. عباس 10 برس کا عباس کہتا ہے جناب قمبر سے آپ رک جائیں, میرا آقا پیاسا ہے, میں پانی لے کے. علی کے ساتھی صحابی دوست سب مسجد میں بیٹھے ہیں. جناب عباس گئے, پانی بھرا, سر پہ رکھا. 10 برس کا سن ہے غازی کا. جب لے کر آئے تو پانی کچھ چھلک کر داہنے بازو پر آیا, کچھ بائیں پر آیا, کچھ سامنے آیا. علی نے یہ منظر دیکھا, مولا پھر رونے لگے. جو پاس میں لوگ بیٹھے تھے کہا یا علی یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ علی یہ تو خوش ہونے کی بات ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی پہ بھائی کے لیے پانی لا رہا ہے. مولا یہ تو خوشی کا مقام ہے. علی نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. سن 40 ہجری 14 برس کا سن ہے. 40 ہجری میں غازی کا, اس سے زیادہ نہیں ہے. کوفے میں مولا کے سر پہ ضربت لگی ہے. علی کے سارے بیٹے بیٹیاں کھڑی ہیں, مولا وصیتیں کر رہے ہیں. جب وصیتیں کر چکے جناب زینب نے کہا بابا مجھے کسی بھائی کے حوالے کر دیں. علی نے کہا بیٹی تمہارے سارے بھائی کھڑے ہیں.
کہا بابا بھیا حسن تو میرے امام ہیں، بھیا حسین تو میرے امام ہیں، ان کی اطاعت تو مجھ پر واجب ہے۔ کہا بیٹی حسن اور حسین کو چھوڑ کے جس بھائی کو چاہو اپنا محافظ نگہبان بنا لو۔ زینب نے سارے بھائیوں کو دیکھا، عباس پہ نگاہ ٹھہری، کہا بابا مجھے عباس کے حوالے کر دیں۔ زخمی علی نے عباس کو بلایا، عباس قریب آئے، عباس کے ہاتھ میں زینب کا ہاتھ دیا، دے کر میرا مولا کہتا ہے عباس اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس ایک دو چار جملے اور مجلس ختم ہو جائے گی۔ عباس اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ عزیزو جب مدینے سے چلے، تاریخ کہتی ہے غازی کبھی زینب کے آگے ہوتے تھے کبھی پیچھے ہوتے تھے، اس اہتمام سے کربلا تک آئے۔ کربلا میں آ گئے نا، حسین شہید ہو گئے، عباس فرات پہ بازو قلم کرا کے سو رہے ہیں۔ جب شام غریبہ آئی، خیمے جلنے لگے، چادریں چھینی جانے لگیں، تو حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک 6-7 برس کا بچہ خیمے سے دوڑتا ہوا فرات کی طرف آیا۔ کہتا میں قریب گیا، آخر جا کے دیکھوں یہ چھوٹا سا بچہ آخر کیا کہتا ہے۔ کہتا وہ بچہ گیا عباس کے لاشے کے پاس بیٹھا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا عباس جلدی چلو زینب کی چادر چھینی گئی۔ غازی اٹھو، سکینہ کو تماچے مارے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَاتَمِ حسین۔ صدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ آل عمران کہاں ہر اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ آ گئی شام علم، ٹوٹ گئے لے حرام، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم۔ پرسہ دینے کے لیے تم سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ دھوپ میں ٹوٹا شجر، اس سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر، کیا نہیں تم کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا، تم سے ڈھارس تھی بڑی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔
چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا ہے کیا کہوں شعر میرے تیری داہوں کو لیے کہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا ہے کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا ہے ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچھی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا ہے کیا سکینہ سے کہوں اے میرے دل کے سکون آئے پانی کے لیے بہ گیا سب تیرا خون اب کوئی آس نہیں تو میرے پاس نہیں رسی شانوں میں بندھی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا ہے کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبردہ سر سے چھنی
देनी मैं सदा देती रही दुनाया है जब चली शहर पे छुरी है मेरे शेर जरी हाथ मलती थी बहन कुछ कदम दूर खड़ी कट गया सह का गला हाय भाई दे सदा मुझको हर ज़र्ब पे दी उनाया दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैना पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजार ज़ैना पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैना पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैना पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैना घर से बाहर भी ना आने वाली घर से बाहर भी ना आने वाली आई बाजार में ज़ैना पर्दा दुनिया वाली आई बाजार में ज़ैना पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजार में ज़ैना जिसने बाबा से छुड़ाए थे कई बार असी जिसने बाबा से छुड़ाए थे कई बार असी कैदी आजाद कराने वाली कैदी आजाद कराने वाली आई बाजार में ज़ैना पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैना पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैना पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैना जलते खैमों से उठा लाई अब्बास के बाद जलते खैमों से उठा लाई अब्बास के बाद अलिया बेत को बचाने वाली अलिया बेत को बचाने वाली आई बाजारों में ज़ैना पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैना पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैना पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैना दीन की खातिर ये बीबी सालार बनी दीन की खातिर ये बीबी सालार बनी बन के आबास दिखाने वाली बन के आबास दिखाने वाली आई बाजार में ज़ैना पर्दा दुनिया सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैना पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैना पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैना अपने सीने पे सकीना को जिंदानों में अपने सीने पे सकीना को जिंदानों में बाद भाई के सुलाने वाली बाद भाई
والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب رنگ سے پڑھتی رہی خطبے بازاروں میں رنگ سے پڑھتی رہی خطبے بازاروں میں کسر دشمن کو ہلانے والی کسر دشمن کو ہلانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب کوفے اور شام میں بھی سارے گے یہ بالے جوہر کوفے اور شام میں بھی سارے گے یہ بالے جوہر عظمت دی کو بڑھانے والی عظمت دی کو بڑھانے والی آئی بازاروں میں زینب اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر ہائے اکبر اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا ساتھ اکبر کے جا رہی ہے قضا خاک رن میں اڑا رہی ہے قضا تیرے بیٹے کی نوجوانی پر خود بھی آنسو بہا رہی ہے قضا خود بھی آنسو بہا رہی ہے قضا ہائے اس نوجوان کے مرنے پر ام لیلا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا ہے خبر تجھ کو تو ہے ایک مادر جان تیری ہے تیرا نور نظر میں بھی اکبر کا باپ ہوں آخر چلتا ہے میرے دل پہ بھی خنجر چلتا ہے میرے دل پہ بھی خنجر مارا جائے گا شکل پیغمبر ام لیلا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا اس کی شادی رچا نہ پائے گی اس کو دولہا بنا نہ پائے گی کوئی ارمان دل کا نکلے گا کوئی منت بڑھا نہ پائے گی کوئی منت بڑھا نہ پائے گی حسرتیں ہوں گی سب دعا جل کر ام لیلا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر ام لیلا تو صبر کر لینا
اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر لیلا تو صبر کر لینا مامتا ہاتھ مل رہی ہوگی جسم سے جان نکل رہی ہوگی دل بھی اس وقت پھٹ رہا ہوگا اور تیری کوک جل رہی ہوگی اور تیری کوک جل رہی ہوگی رکھ کے سینے پہ زفت کا پتھر میں لیلا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر میں لیلا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر میں لیلا تو صبر کر لینا اب میں مقتل کے سمت جاؤں گا ٹھوکرے ہر قدم پہ کھاؤں گا تیرے کڑیل جوان کا لاشا اپنے کاندھوں پہ میں اٹھاؤں گا اپنے کاندھوں پہ میں اٹھاؤں گا جب میں لاؤں گا لاش خون میں تر میں لیلا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر میں لیلا تو صبر کر لینا اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر میں لیلا تو صبر کر لینا یا حسین یا حسین جزاک اللہ یا حسین.